السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تصبر يا شيخ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کل کی گفتگو میں رب کریم کی توفیق سے خواتین کے حج اور عمرہ کے حوالے سے 9 مسائل کا ذکر کیا گیا۔ آج کے درس میں بھی اللہ کریم کی توفیق سے خواتین کے بارے ہی میں حج و عمرہ کے کچھ مسائل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا۔ آج کی گفتگو کا پہلا نکتہ، طواف قدوم میں مکہ مکرمہ آنے کے بعد جو پہلا طواف کیا جائے اس میں مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں اور طواف کے 7 چکروں میں استباء کرتے ہیں۔ اپنا دایاں کندھا احرام کی چادر اس کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ خواتین کے لیے نہ رمل ہے نہ استباء ہے۔ اسی طرح مرد حضرات صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت سبز رنگ کی ٹیوبوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے عبور کرتے ہیں۔ خواتین نے وہاں بھی نہیں بھاگنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ خواتین پر نہ رمل ہے کہ طواف قدوم کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اکڑ اکڑ کر بھاگ کر چلنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خواتین پر نہ رمل ہے اور نہ ہی سعی کے درمیان بھاگنا ہے۔ اس مسئلہ کے ساتھ ایک اور بات سماعت فرمائیے۔ خاوند اور بیوی، بھائی اور بہن، ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی اکٹھے طواف یا سعی کر رہے ہیں۔ خاوند، باپ، بھائی، بیٹے، اس پر رمل بھی ہے اور سعی کے دوران تیزی سے بھاگنا بھی ہے۔ اب ساتھ ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہے تو اب دونوں کیا کریں؟ بیوی، بہن، ماں، بیٹی وہ مرد کی طرح بھاگے یا مرد خاتون کی چال چلے؟ اس سوال کے جواب میں تفصیل ہے۔ اگر ممکن ہو کہ مرد اپنی چال چلے
خاتون اپنی چال چلے یہ صورتحال اعلیٰ ہے، لیکن اگر ایسی چال چلنے میں اندیشہ ہو اور خصوصاً شدت کی بھیڑ میں کہ بکھر جائیں گے اور پریشانی ہوگی تو کون کس کی مانے؟ نوٹ فرما لیجئے، اسلام دین ہے کمزوروں کا۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ نماز میں طاقتور لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ امام صاحب پاؤ پارا 5 صفحے ہر رکعت میں پڑھیں۔ کمزور لوگ ہیں، وہ آدھا صفحہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ امام صاحب طاقتوروں کا خیال رکھ کے 5 صفحے فی رکعت پڑھیں یا آدھا صفحہ؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ امام کمزوروں کو امامت کرواتے ہوئے رکھے، کمزوروں کو امامت کرواتے ہوئے معیار بنائے۔ اب میاں بیوی میں بیوی نے چلنا ہے، خاوند نے دوڑنا ہے، اور اگر دونوں اپنی اپنی چال چلیں بکھر جائیں گے، خاوند بیوی کو نہ گھسیٹے، بیوی کی چال چلے۔ کہ اسلام میں ترجیح طاقتوروں کو ہے یا کمزوروں کو؟ کمزوروں کو۔ اور انشاءاللہ الرحمن یہ خاوند شاید ایک کی بجائے 2 ثواب پائے۔ ایک ثواب تیز چلنے کی سنت کا کہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بیوی سے تعاون کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہے، اور دوسرا ثواب پائے گا کمزور پارٹنر کی اعانت کرنے کا، اس کی کمزوری کا خیال رکھنے کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں جو سبق دیتے ہیں لیڈیز فرسٹ، وہ شیطانی سبق دیتے ہیں۔ یہ ہے لیڈیز فرسٹ، ان کاموں میں خواتین مقدم ہیں، ان کا خیال رکھنا وہ اسلام ہے۔ اب خواتین کو آگے کر دو بازاروں میں، خود پیچھے، بچہ کھلاتے رہو، یہ بے غیرتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات فائدے کے لیے مزید کھولوں، اور شاید یہ کتنے گھروں میں مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اگر سے حج سے نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ گھروں میں ہے۔ میاں بیوی کمرے میں ہیں، ایک ماشاءاللہ طاقتور ہے، اسے اے سی چاہیے پوری قوت کے ساتھ، دوسرا پارٹنر کمزور ہے، وہ بمشکل پنکھا ہی برداشت کرتا ہے۔ اب اے سی چلے یا پنکھا چلے؟ دیجئے فتویٰ۔ مائٹ از رائٹ، دین میں یہ نہیں چلتی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ گھروں میں یہ فلسفہ نہیں، گھروں میں فلسفہ یہ ہے جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، جو کم ہمت والا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں امام کو حکم دیا کمزوروں کو امامت کے لیے معیار بناؤ، طاقتوروں کو معیار نہ بناؤ۔ آج کی گفتگو کا دوسرا مسئلہ خواتین، ان کے لیے ایک اور آسانی جو مردوں کو میسر نہیں، ان کو میسر ہے۔ فرض نماز کھڑی ہے، کوئی مرد اسے یہ اجازت نہیں کہ طواف کرے۔ مرد طواف کرے فرض نماز کے وقت، اس کا طواف نہیں ہے۔ وہ سنتیں پڑھے، نفل پڑھیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب نماز کھڑی ہو جائے، مرد پابند ہیں کہ جماعت کے ساتھ شرکت کریں، خواتین ان کے لیے اجازت ہے، چاہیں تو جماعت کے ساتھ شرکت کریں، چاہیں تو طواف کریں۔ ہے آسانی کے نہیں، کمزوروں کا خیال ہے۔ امام بخاری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ طبیعت بھی ناساز ہے، اور انہوں نے طواف وداع بھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اذا اقیمت صلاۃ الصبح فطوفی علی بعیرک والناس یصلون ففعلت ذلک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، تو آپ اپنے اونٹ پہ طواف کر لینا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کے پیچھے سے، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آج کے حالات میں الحمدللہ وہاں دوسری تیسری منزل موجود ہے، تو جہاں خاتون اگر چاہے کہ نماز فرض کھڑی ہے، چاہے نماز فرض میں شریک ہو جائے، اور چاہے اس وقت طواف کے کچھ چکر لگا لے کہ شاید اس وقت رش میں کچھ کمی ہو، البتہ چکر بڑا ہوگا۔ یہاں ایک اور آسانی کے ساتھ مزید آسانی، اور وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی، اور مردوں کے لیے بھی، لیکن خواتین کے لیے زیادہ، طواف کرنے کے بعد ایک مشکل مسئلہ جو بھیڑ میں پیش آتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل؟ بہت مشکل۔ حضرت ام سلمہ یہی جنہوں نے لوگوں کے نماز فجر باجماعت ادا کرتے وقت طواف کیا، انہوں نے طواف کی 2 رکعتیں کہاں پڑھی؟ حدیث کے الفاظ ہیں حتی خرجت، یہاں تک کہ وہ نکل گئیں۔ کہاں سے نکل گئیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 2 باتوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ وہ حرم پاک سے نکل گئیں، تو انہوں نے طواف کی 2 رکعتیں کہاں پڑھی؟ جب حرم پاک سے نکل گئیں تو 2 رکعتیں حرم کے اندر پڑھی یا باہر پڑھی؟ جی۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل گئیں، راستے میں جا کے کہیں 2 رکعت طواف کی پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی ہے۔ اب ہماری خواتین جو کمروں میں رہائش گاہوں میں ہیں، طواف کیا تو بجائے مردوں میں گھسنے کے، دکے کھانے کے، کیا کر سکتی ہیں؟ اپنی رہائش گاہ پہ جائیں، ہوٹل پہ جائیں، وہاں جا کے 2 رکعتیں ادا کریں۔ ایسا کرنا درست ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرنا اعلیٰ و افضل ہے، لیکن جب بھیڑ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط ہو، تو تب اعلیٰ و افضل نہیں، بلکہ اس صورت میں خاتون بندوں کو بھی چاہیے پیچھے چلے جائیں، اور خصوصاً خواتین وہ تو اس آسانی کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی بارے میں ایک اور واقعہ سن لیجیے جس سے آسانی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ امام مالک نے روایت کیا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے طواف کیا، طواف کے بعد مدینہ شریف کے سفر کے لیے مکہ کو چھوڑا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے ذی طوا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے طواف کی 2 رکعتیں ادا کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نہ حرم میں نہ مکہ میں، بلکہ کہاں؟ سرزمین مکہ سے باہر ذی طوا کے مقام پر جا کے طواف کی 2 رکعتیں ادا کی۔ مردوں کے لیے بھی آسانی اور خواتین کے لیے تو بہت ہی بڑی آسانی۔ آج کی گفتگو کا چوتھا نقطہ، خاتون اپنے ساتھ بچہ لائی اور میاں بیوی میں مشورہ ہوا کہ بچے کو بھی حج کروانا ہے۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہاں، بچے کی طرف سے جو فرض حج ہے وہ ادا نہ ہوگا، اور جب بالغ ہوں گے تب ادا کرنا ہوگا، لیکن ماں باپ کے لیے اجر و ثواب ہے کہ بچوں کو حج کرائے، بچوں کو حج کرائیں، اور بچوں کی دین کے ساتھ وابستگی، اس سے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ خیر، اب جو ہماری بات اس حوالے سے ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم تحریر کرتے ہیں، ماں کی گود میں وہ بچہ ہے
جس کے لیے عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کی ہے، اماں طواف کر رہی ہے، بچہ گود میں ہے، تو کیا ماں 7 چکر پہلے اپنے لگائے پھر 7 چکر آ کے بچے کے لگائے 14 کرے؟ نہیں، وہی 7 چکر جبکہ بچہ اٹھایا ہوا ہے، اپنے بھی 7 چکر اور انہی 7 چکروں کے ساتھ جب بچے کو اٹھایا ہے 7 اس کے بھی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی خاتون کے لیے اللہ کی رحمت اور آسانی کی بات ہے۔ گفتگو کا 5واں نقطہ، خاتون اپنے بیٹے، بھائی، خاوند، باپ کے ساتھ ہے۔ حذیفہ بیٹا اٹھو، اب خدشہ ہے کہ بکھر نہ جائیں۔ رومال ہے، اب ایک ہاتھ میں باندھوں ایک خاتون باندھ لے، یہ ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں نا لوگ کچھ ایسے، چلو بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو روک دیا۔ ٹھیک طریقہ ہے اگر ضرورت ہے ہاتھ پکڑا جائے۔ اب یہ بھیڑ بکریاں تو نہیں جو ایک دوسرے سے بنے جا رہے ہیں، انسان ہیں، آپس میں باندھنا نہیں، ضرورت ہو تو ہاتھ تھامنا ہے۔ چھٹی اور ساتویں بات، خواتین ساری نہیں لیکن ایک بڑی تعداد نسبتاً کمزور ہیں، اور پھر ان کے عوارض بھی ہیں، کوئی دودھ پلانے والی ہے، کوئی پیٹ میں بچے کو اٹھانے والی ہے۔ اب میں جو مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا، جن مردوں کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جن مردوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ خواتین کو اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کی خدمت کرنی۔ گھروں میں وہ ہماری خدمت کرتی ہے، حج کی عبادات میں کس نے خدمت کرنی ہے؟ اونچی نہ بولنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کام خراب ہو جائے، اونچی بولو، ماشاءاللہ بڑی اونچی، بولنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن میں بھی بلا کے چھوڑوں گا، اونچی بولو، ہم نے کرنی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ اسلام ہے، اس عورت کے یہ حقوق ہیں۔ وہ بدبخت عورتوں کے حقوق کیا جانے؟ عورت کو جو حقوق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ بیان کیے، کائنات میں وہ کون دے سکتا؟ حکیم خبیر رب العالمین کی طرف سے۔ اور ہمارا دین تو ہے ہی کمزوروں کا دین۔ بعض لوگ تھوڑی سی مردوں کی ٹھکائی بھی ہو جانی چاہیے، بعض لوگ بس خواتین ساتھ ہیں، موڈ خراب ہے، نتنے پھولے ہوئے ہیں، چہرہ سرخ، خواتین بھی بیچاری کہتی ہیں پتہ نہیں اس عذاب سے کب بچے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور بعض بے وقوف سمجھتے ہیں جی پرسنالٹی تو ہونی چاہیے نا، یہ خاک پرسنالٹی عذاب بن چکا ہے نا، ایسے نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے۔ ہاں دین کی بات ہے، وہ منوانی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جہاں کمپرومائز نہیں کرنا وہاں بکریاں ہیں، یہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور جہاں خدمت کی بات ہے وہاں وحشی بن جاتے ہیں، ایسے نہ کیجیے۔ خاتون ساتھ ہے، طواف کر رہی ہے، ساری خواتین نہیں، لیکن خاص طور پہ وہ خواتین جو بچے والی ہیں یا بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ضروریات عام مردوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسے ضرورت ہے پانی پینے کی، اسے ضرورت ہے کچھ کھانے کی، اسے ضرورت ہے سستانے کی۔ اب گھسیٹا جا رہا ہے، نہیں جلدی کرو، نہ کوئی غلط بات۔ سن لیجئے، یہ آسانی مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن اس کا اہتمام خواتین کے لیے اور زیادہ کیا جائے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے، طواف کے 7 چکروں میں تسلسل، امام ابو بکر القاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں طواف کے 7 چکروں میں تسلسل، کنٹینیوٹی کہتے ہیں، وہ شرط نہیں ہے، اما تجلس او تنصرف، تجلس ولا تنصرف، اما تجلس او تنصرف۔ طواف کے 7 چکروں میں تسلسل، استمرار رہنا یہ ضروری نہیں۔ خاتون تھک گئی ہے 3 چکروں کے بعد، ٹھیک ہے باہر نکل کے آرام کروے، میاں بیٹا باپ وہ بھی رک جائیں، کچھ پینا چاہتی ہے پی لے، کوئی چاکلیٹ کوئی کھجور کوئی لینا چاہتی ہے لے لے، قوت بحال ہو جائے پھر سے طواف شروع کر دے۔ آئیے اس بارے میں میرے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت سے ایک مثال اور ایک مثال
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اپنی سماعت فرمائیے۔ امام ابن حبان اور امام حاکم دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب ماء فی الطواف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پانی پیا۔ جب پانی پیا طواف جاری رہا یا رک گیا؟ اور وہ پانی بھی جو پیا دوسری روایت میں ہے تب پانی پلانے کے لیے زمزم کی جگہ جدا تھی، اپنے چکر کو روکا، پانی پینے تشریف لے گئے، پانی پیا، پھر واپس آئے، پھر طواف لگایا، پھر طواف کو پورا کیا۔ دونوں باتیں معلوم ہو گئی۔ دوران طواف کچھ پینا، اور پینے کی طرح پینے کھانے کا مقصد یہ نہیں کہ لنچ شروع کر دے، مقصد یہ ہے کہ ضرورت کی چیز ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ درمیان میں جو وقفہ آیا اس سے طواف کے صحیح ہونے پہ کوئی فرق نہ پڑا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا واقعہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جمیل بن زید اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے 3 چکر طواف کے لگائے، گرمی شدید تھی، 3 چکروں کے بعد حتیم کے اندر تشریف لے گئے۔ حتیم جانتے ہیں نا آپ، وہاں تشریف لے گئے، کچھ دیر سست آئے، پھر آئے اور طواف کے باقی 4 چکر پورے کیے۔ کیا معلوم ہوا؟ دونوں روایات سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، اس کے لینے کے لیے طواف روک کے وہ لے لیں۔ آرام کی ضرورت ہے، آرام کچھ کر لیں، پھر طواف آ کے کر لیں۔ 8واں نقطہ گفتگو کا، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب وہ بیمار تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورتحال سے آگاہی ہوئی اور اما عائشہ رو بھی رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ یہ بات سب آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، جو کام باقی حاجی کریں تم بھی کرنا، ایک کام نہیں کرنا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ اب جب بیت اللہ کا طواف نہیں تو سعی بیچ میں سعی کرنے کی آپ نے اجازت دی یا نہ دی؟ تو جو بیماری والی خاتون ہوتی ہے وہ باوضو ہوتی ہے یا بے وضو ہوتی ہے؟ جی، تو ایک آسانی خواتین کے لیے یہ ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی باوضو رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سعی کرنے کے لیے یہ شرط، یہ کنڈیشن ہے۔ گفتگو کی 9ویں بات، خواتین نے عمرہ کے اختتام پر اور اسی طرح حج کے اختتام پر تقصیر کرنی۔ ایک ہے حلق، ایک ہے تقصیر۔ حلق اس طرح سے سر کو منڈوانا، یہ صرف مردوں کے لیے۔ خواتین کے لیے تقصیر ہے بالوں کا کٹوانا۔ اب اس کے بارے میں میرے ساتھ 4 باتیں سماعت فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو تقصیر ہے خواتین کے لیے بالوں کا کاٹنا ہے، وہ انگلی کی پور کے برابر ہے، اتنا سمجھ رہے ہیں؟ پنجابی میں جسے پوٹا کہتے ہیں، انگلی کی پور کے برابر۔ نمبر 2، خاتون یہ کام خود بھی کر سکتی ہے، کسی اور خاتون سے بھی کروا سکتی ہے، اپنے محرم سے بھی کروا سکتی ہے، خود بھی کر سکتی ہے، کسی دوسری خاتون سے بھی کروا سکتی ہے، اپنے محرم سے بھی کروا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ جو اس کی تقصیر کرے وہ حالت احرام میں نہ ہو۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں حجامت بنانے والے کے لیے
یہ شرط ہے کہ وہ حالت احرام میں نہ ہو. کہتے ہیں نا اس کی دلیل کیا ہے؟ محرم کے لیے جو ممانت ہے وہ شکار کی ہے، اس نے شکار کرنا ہے. اگر کوئی حدیث پاک ہو سر پر دونوں آنکھوں پر، لیکن میرے علم کے مطابق اس بارے میں کسی حدیث میں یہ پابندی نہیں. تیسری بات اس حوالے سے عمرہ کے بعد یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ خواتین وہیں مردوں کے سامنے بال نکالتی ہیں اور کاٹنا یا کٹوانا شروع کرتی. کیا یہ درست ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. کیوں؟ خاتون کے بال پردہ ہیں. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اتنی بڑی نیکی کی توفیق دی، نیکی کی تکمیل سے پہلے ہی شیطان گناہ کروا رہا ہے کہ عمرہ کرنے والی بہن مروہ پہ اپنی بے پردگی کرے. ایسا نہ کرے، اپنی خواتین کو اچھی طرح جا کے یہ مسئلہ سمجھائیے. چوتھی بات، اور یہ بات صرف مروہ کی نہیں، جہاں کہیں غیر محرم مرد ہوں ان کے سامنے خاتون اپنے بال نہ نکالے. اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، رات اگر دیر ہو جائے، باپردہ جگہ نہیں ملی تو کیا حرج ہو جائے گا؟ اور دن کی بات تو نہیں، تھوڑی دیر میں جگہ مل ہی جائے گی. واش روم میں جا کے، ہوٹل میں، کمرے میں جا کے، جہاں کہیں غیر محرم نہ ہو وہاں بال نکالے. گفتگو کا 10واں نقطہ، وہ خاتون جو ماہواری کے عالم میں ہو یا زچگی کی حالت میں ہو وہ احرام باندھے. اور میرے خیال میں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کل اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کہہ چکے ہیں. یاد ہے نا؟ غسل کرے، وہ آئے گا مسئلہ ابھی آ رہا ہے. ایسی خاتون، کل کی گفتگو کا اس نقطے میں خلاصہ بس دلائل کل ہو چکے ہیں. ماہواری والی، زچگی والی، میقات پہ ہے تب، 8 کو مکہ میں ہے تب غسل کرے، لنگوٹ کسے اور روانہ ہو جائے. اگر میقات میں ہے تو مکہ شریف کی طرف چلی جائے، مکہ شریف میں ہے تو مینا چلی جائے. اس کے احرام کے شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اما عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے واقعات ہم کل سن چکے ہیں. بات نمبر 11، جب خاتون بیماری کے عالم میں ہو، احرام میں تو آ گئی، کیا اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، خوب کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ سے، سارے کام کرنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. ذکر کرے، دعائیں مانگے، اور اگر قرآن پاک کچھ یاد ہے زبانی پڑھے، قرآن پاک نہ پکڑے. 12 نمبر نقطہ، خواتین ان کے لیے مزدلفہ میں آسانی ہے، اور اس بارے میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس سلسلے میں 4 حدیث بیان کی جا چکی ہیں کہ عام لوگ مزدلفہ سے نماز فجر پڑھ کر دن کے روشن ہونے پر مینا کے لیے روانہ ہوں، لیکن ایسی خواتین جو کمزور ہوں، بھاری برکم ہوں، بوجھل ہوں، بیمار ہوں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد واپس منا میں آ جائے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سماعت فرما لیجیے، خواتین کے ساتھ جو مرد ہیں وہ تو صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، کیا وہ خواتین کی ضرورت کے باوجود انہیں مجبور کریں کہ رکیں، یا طاقتور مرد کمزور خواتین کی چال چلیں؟ جو بات ہم نے پہلے سنی اس کو یہاں بھی اپلائی کرو. کیا کریں طاقتور مرد؟ جی بولو. طاقتور کمزوروں کے ساتھ چلیں، کمزوروں کو طاقتوروں کے ساتھ نہ گھسیٹا جائے. اور جب طاقتور کمزوروں کا خیال رکھتے ہوئے مزدلفہ میں فجر تک رہنے کی نیکی کو چھوڑیں گے تو کیا وہ ثواب سے محروم رہیں گے؟ اللہ کریم سے امید ہے دوہرا ثواب پائیں گے. ایک اپنی نیت کا کہ ارادہ تھا فجر تک رہیں، اور فجر کے بعد اللہ کا ذکر کر کے دن روشن ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مینا ذکر کے بعد آئیں. نیت یہ تھی، اس کا ثواب پائیں گے. دوسرا ثواب
کمزور بیمار خواتین اور دیگر ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ تعاون کا اجر و ثواب پائیں گے۔ 13 نمبر، خواتین کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی، اگر دن میں اور رمی کرنا مشکل ہو، اور اس مسئلہ سے پہلے پھر سن لیجئے، پہلے دن رمی کا مسنون وقت سورج کے نکلنے سے غروب آفتاب تک، دوسرے دن سورج کے زوال سے یعنی نماز ظہر سے نماز مغرب تک، تیسرے دن بھی یہی، چوتھے دن بھی یہی۔ اب ان اوقات میں خاتون کے لیے یا کسی دیگر بیمار کمزور شخص کے لیے دن کے وقت میں رمی کرنا مشقت اور مصیبت کا سبب ہے، تو کیا کریں؟ شام کو رمی کرویں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک شخص نے عرض کیا، امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، ایک شخص نے عرض کیا، رمیت بعدما امسیت، میں نے رمی تب کی جبکہ شام ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر کوئی شخص شام کو رمی کرتا ہے، بیمار بھی نہیں، معذور بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، تو آپ کا فرمان کیا ہے؟ لا حرج۔ اور اگر خاتون کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے جانے میں مشقت ہے، تو اس پر کوئی مذائقہ ہوگا؟ اور یہاں بھی وہی قاعدہ، اب مرد صبح جا سکتا ہے، اب اگر 2 دفعہ جائے، ایک دفعہ اپنے لیے، ایک دفعہ خاتون کے لیے، اس کی اپنی مرضی، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ 2 دفعہ جانا اسے برداشت کرنا مشکل ہے، تو خاتون کے لیے رات کو رمی کرے تاکہ گھر والوں کو آسانی ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ رات ہی کو رمی کے حوالے سے دوسری دلیل امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ دن کو جانور چرائیں اور رات کو رمی کریں، اور علماء نے لکھا جب چرواہوں کو ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے رات کو رمی کرنے کی، تو کمزور بیمار ان کے لیے یہ اجازت ثابت ہوگی۔ خواتین کے لیے ہماری آج کی گفتگو کا 14واں نقطہ، امرہ بنت عبد الرحمن وہ بیان کرتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن خواتین کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا کہ ان کے بیماری کے دن آنے والے ہیں، ان کو رمی کرنے سے پہلے مکہ شریف بھجوا دیتی کہ جاؤ جا کے طواف افاضہ کرو۔ اس بات کی طرف توجہ فرمائیے، خواتین ساتھ ہیں اور بیماری کے آنے کے دن قریب ہیں۔ اما عائشہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جن خواتین کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا انہیں فرماتی رمی بعد میں کرنا، پہلے جا کے طواف افاضہ کرو۔ رمی کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، طواف افاضہ کے لیے مسجد میں جانا ہے، اگر بیماری کا وقت آ گیا تو کیسے کرے گی؟ اور ہم کل یا گزشتہ دروس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ 4 اعمال میں ترتیب اعلی لیکن ضروری نہیں۔ 15واں مسئلہ، اور یہ مسئلہ ایک بہت بڑی خواتین اور ان کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ جو آپ پوچھ رہے، خاتون بیمار ہے، طواف افاضہ نہیں کیا اور روانگی کا وقت آ گیا، کیا کرے؟ علماء امت کی اس بارے میں جدا جدا رائے ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ ابن باز انہوں نے اس بارے میں لکھا، اور ان سے پہلے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے بھی لکھا ہے، اور سعودی عرب کے ایک اور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ ان چاروں کی رائے کا خلاصہ ترتیب وار 1 2 3 کے حساب سے میرے ساتھ سماعت فرمائیے تاکہ بات یاد کرنے میں آسان رہے۔ نمبر 1، ایسی خاتون کے گھر والے کوشش کریں
کہ اپنے سفر کو مؤخر کر لے، سیٹ کو بدل لے. یہ بات نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ ممکن نہ ہو، خاتون حالت احرام ہی میں اپنے وطن چلی جائے، جب بھی ممکن ہو واپس آئے اور آ کے طواف افادہ کرے کہ طواف افادہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو. واپس آ کے طواف افادہ کرے، اور جب تک طواف افادہ نہ کرے احرام کی پابندیوں کو باقی رکھے. کسی صورت ہر کسی کے لیے جا کے پھر واپس آنا یہ ممکن تو نہیں، بہت مشکل ہے، اور اتنے وسائل سب لوگوں کے پاس بیچاروں کے کب ہے. تو تیسری صورت ان چاروں علماء امت نے یہ بیان کی ہے کہ اس خاتون کی حالت اضطراری ہے، مجبوری کی ہے، نہ سفر کو مؤخر کر سکتی ہے، نہ جا کے واپس آ سکتی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ خاتون مضطرہ ہے، لاچار ہے، اور لاچاری اور اضطراری کیفیت کے حالات میں احکامات استثنائی ایکسپشنل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے استثنائی حکم یہ ہے لنگوٹ کسے اور جا کے طواف افادہ کرے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو. اللہ اس کے طواف افادہ کو قبول کر. یہ ان چاروں علماء امت کی رائے ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا، اور حج سے پہلے جو دروس ہیں حج کے حوالے سے صرف کل کا درس آخری ہے. کل کا درس آخری ہے، اس کے بعد اللہ پاک پھر ملاقات کروائے. تو کل انشاءاللہ الرحمن خواتین کے کچھ باقی مسائل اور حج عمرہ کے کچھ باقی مسائل اور آسانیاں درس کے بعد، نماز کے بعد، حج اور عمرہ کے کچھ مزید مسائل اور احکام انشاءاللہ الرحمن کل کی گفتگو میں جو اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے اس وقفے میں آخری ہے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی.